شیر زمان آت زمان کے ذریعے بدر زمان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو وہ بدر زمان کے بزنس میں $1 ملین کا انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اور بدر زمان بھی اس کے ساتھ مل کر بزنس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف شیر زمان فجر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ رات کو جب آتا ہے تو وہ کسی سے بات کیے بنا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جب شیر زمان کی ماں اس کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ماں میں فجر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ماننا چاہتی ہے، میں اس کو کتنا بھی یقین دلاؤں لیکن وہ میری محبت کا یقین نہیں کرتی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے بنا تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو ہم آغا خان کی طرف چلے جاتے ہیں، کاکا خان کو تم منا لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو کیا پتہ فجر کی تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ یہ بات سن کر شیر زمان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے موم، جلدی سے کوئی ٹائم نکالے، ہم بہت جلد کاکا خان کی طرف ان کی طبیعت کا پتہ کرنے چلتے ہیں اور وہاں پر بات بھی کریں گے۔ شیر زمان کی ماں بولتی ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم یاد کرو جب ہم پچھلی بار تمہارا رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے مجھے کتنا ذلیل کیا تھا۔ وہ کہتا ہے ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا ہوا، ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں، کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ شیر کی ماں ہار مان لیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد شیر زمان کی ماں اس کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ پھر آدھی رات کو وہ فجر کو کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم چاہتی نو میں عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر آؤں اور تمہیں عزت سے تمہارے ساتھ شادی کروں؟ وہ کہتی ہاں۔ وہ کہتی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ کہتا تم پریشان نہ ہو، میں کل تمہارے گھر جا رہا ہوں عزت کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے، مجھے تمہارے خاطر سر بھی جھکانا پڑے گا تو میں سر جھکا لوں گا، لیکن مجھے ایک بار یہ کوشش کر لینے دو۔ وہ کہتا ہے یا تو وہ تمہیں مجھے دیں گے، نہیں تو وہ میرا کٹا ہوا سر تمہارے سامنے رکھیں گے۔ فجر کہتی پلیز تم ایسا ویسا کچھ مت کرنا، اور نہ ہی تم کچھ ایسی ویسی حرکت کرو گے۔ وہ کہتی میں تمہیں منع کر رہی ہوں، تم نے بابا کے گھر نہیں جانا، ہم دونوں مل کر کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ وہ کہتا ہے فجر میں تمہیں انہیں حالات میں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم میرے نکاح میں آ جاؤ، میں تمہیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے دن شیر زمان اور اس کی فیملی کاکا خان کے گھر جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، پہلے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رشتے کی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ کاکا جان مجھے فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے دیں۔ شیر زمان کاکا خان کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے اس لڑائی اور انا کی وجہ سے بہت سارے رشتوں کو کھویا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اگین کوئی ایسی ویسی غلطی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ دشمنی نفرتیں ختم ہو جائیں، میں سچے دل کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، میں چاہتا ہوں وہ فجر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں فجر آپ کی مرضی کے بنا کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہتا ہے جیسے بھی ہے پلیز آپ میری اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ اوپر سے تاج بی بی آ جاتی ہے، تاج بی بی کہتی تم لوگوں میں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، تم لوگ یہاں پہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ وہ کہتی تم لوگوں کو بار بار بے عزت ہونے کا شوق ہے۔ پھر شیر زمان کی ماں بولتی ہے کہ خدا کے لیے تاج بی بی چپ کر جائیں، بار بار کیوں وہ والی نفرتیں اٹھا کے آپ ہمارے منہ پہ مار رہی ہیں، ہم یہاں پہ رشتہ جوڑنے آئے ہیں فجر اور شاہ زمان کا۔ شیر زمان کی ماں کہتی تمہاری یہی نفرتوں کی وجہ سے تم بالکل اکیلی ہو کے رہ گئی ہو، خدا کے لیے یہ نفرتیں چھوڑ دو۔ وہ کہتی مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی، لیکن اتنا غصہ تم خدا کے لیے بچوں پہ تو مت نکالو۔ تاج بی بی کاکا صاحب کو کہتی ہے کہ انہیں جلدی سے اس گھر سے نکالیں، نہیں تو میں بھائی کو بلا کے ان کو دھکے دے کے یہاں سے باہر نکلوا دوں گی۔ کاکا جان کہتے ہیں تاج بی بی اس غصے کو چھوڑ دیں، میں نہیں چاہتا کہ جس طرح تیری زندگی برباد ہوئی ہے ویسے ان بچوں کی بھی زندگی برباد ہو۔